ماہرہ زینب خان کی قلم سے لکھا ناول بس الفت سی ہو گئی ہے، قسط نمبر 25۔ وہ لوگ اس وقت بالا حصار فورٹ کے سامنے والی روڈ پہ کھڑے تھے۔ گاڑی سے ٹیک لگائے کھڑے فہام نے گوگل میپ کھولا ہوا تھا، جہاں وہ پشاور کی مشہور جگہوں کی لسٹ اپنے ذہن میں تیار کر رہا تھا کہ حماس کا کام ہو جانے کے بعد جہاں جہاں اسے جانا تھا، جبکہ مشر اور سمیر ابھی تک اسے کوس رہے تھے کہ وہ پشاور میں آ کر بھٹک چکے ہیں۔ انسان گھر سے نکلتے ہوئے کم از کم ایڈریس ہی ساتھ لے لیتا ہے، لیکن نہیں بھائی، یہ تو ڈیجیٹل دور کے مجنوں صاحب ہیں نا۔ شاید ان کی لیلا کے گھر سے برقی سگنل اڑتے ہوئے آ کر ان صاحب کو لیلا کے گھر اڑا لے جائیں گے۔ یار بس کر دو، کب سے تانے مارے جا رہے ہو؟ ہاں مانتا ہوں غلطی میری ہے، لیکن کیا کروں، مر جاؤں کیا اب؟ ان کے تانے سن سن کر وہ بلاخر جھنجھلا کر بولا، نہ خودکشی کر کے ہمیں جیل بھجوانے کی سازش ہرگز مت کرنا۔ لگتا ہے کسی سینئر کا قافلہ جا رہا ہے۔ وہ لوگ قدرے سائڈ پر ہو کر کھڑے تھے جبھی دور سے کافی ساری گاڑیاں ایک ساتھ آتے دیکھ فہام نے قیاس آرائی کی، جس پر وہ لوگ بھی اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ بے وقوف جا نہیں رہا، وہ کافرہ آ رہا ہے۔ مشر نے اس کی تصحیح کی۔ کیا بولتے ان سے مدد مانگے؟ حماس نے چمکتی آنکھوں سے کہتے ساتھ ان سب کی رائے مانگی۔ بولیں گے کیا؟ بھائی سینیٹر صاحب، ہم دور سے آئے ہیں کسی کو تلاش کرتے ہوئے، نام پتہ کچھ ہے نہیں ہمارے پاس، نوبت وفاقوں تک پہنچ چکی ہے، ہو سکے تو کچھ دن ہم غریبوں کو اپنا مہمان بنا لو، بدلے میں ہم دھاندلی کر کے ہی صحیح، لیکن اگلی بار بھی آپ کو سیٹ دلوانے کا پورا انتظام کر کے جائیں گے۔ وہ پہلی فرصت میں تجھے گولی مار کر جائے گا، فہام کی طویل بات کے جواب میں سمیر گھور کر بولا، لیکن بے ساختہ ہی ان چاروں کو اچانک چپ سی لگی تھی، کیونکہ وہ قافلہ خود ہی ان سے کچھ ہی فاصلے پر وہاں رک چکا تھا۔ وہ لوگ ستائش سے اس بندے کے شاہانہ انداز دیکھ رہے تھے جو پٹھانی ٹوپی سر پہ رکھے، شانوں پر براؤن رنگ کی شال پھیلائے جیپ سے اتر کر ان کی طرف آیا، جس کے چہرے پہ گہری سنجیدگی اور آنکھوں میں سرد پن کے ساتھ ساتھ شک و شبہ بھی تھا۔ خوبرو تو وہ پٹھان بلا کا تھا، جیسے پشاور کی ساری خوبصورتی اس کے وجود میں آسمائی ہو، لیکن اس کے سرخ و سفید رنگ میں وہ جو ایک سرد پن سا گھلا تھا، وہ انہیں کوئی ظالم جابر بادشاہ لگ رہا تھا۔ اس پر اس کے کندھے سے لٹکتی کلاشن کوف اور اس کے پیچھے ہاتھ باندھ کر کھڑے اس کے 15-20 باڈی گارڈز نے صحیح معنوں میں ان کے چہرے پر ہوائیاں اڑا دی تھیں۔ کون ہو تم لوگ؟ پشتوں میں پوچھتے ہوئے اس کے انداز کی طرح آواز میں بھی سختی تھی۔ جا اس کو جواب دے۔ سمیر نے مشر کا بازو پکڑ کے اس کو آگے کیا۔ ابھی مجھے کہاں پشتو سمجھ میں آتی ہے، اور میں کون سا پٹھان قبیلے کا سردار ہوں؟ وہ بدک کر پیچھے ہٹا۔ تو پھر اس کو جواب کون دے گا؟ سمیر نے ڈر سے پوچھا۔ جواب دینا مشکل نہیں ہے، لیکن پہلے پتہ تو چلے یہ پٹھان کا بچہ بول کیا رہا ہے۔ حماس نے آواز کو دھیما کر کے ان سے کہا، لکھ کر رکھ لو، یہ ضرور گالیاں دے رہا ہے ہم لوگوں کو، اور اگر سچ میں ایسا ہی ہے تو پھر میں دیکھ لوں گا اسے۔ کینہ تو اس نگاہوں سے اسے گھورتے ہوئے فہام آستین چڑھا کر اس کی طرف بڑھنے لگا تھا، جب مشکل انہوں نے اسے روک کر قابو کیا۔ تیری ٹرانسلیشن پہ مجھے پورا بھروسہ ہے فہام بھائی، لیکن غصہ دکھا کر کام مت بگاڑ، کچھ دیر کو آنکھیں اور کان بند کر کے خاموش کھڑا رہے، ورنہ یہ لوگ ضرور ہماری ایسی کی تیسی کر دیں گے۔ کون ہو تم لوگ اور یہاں کیا لینے آئے ہو؟ اب کہ اس کے انداز میں پہلے سے زیادہ سختی تھی۔ بھائی مہربانی فرما کر اردو یا انگلش میں پوچھ لیں، جو پوچھنے اس کے علاوہ ہمیں کوئی زبان نہیں آتی۔ اس کا ہاتھ کلاشن کوف کی جانب بڑھتے دیکھ سمیر بے ساختہ بول اٹھا، ہاتھ کے اشارے سے بھی اسے سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ انہیں اس کی زبان بالکل سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ کون ہو تم سب اور کہاں سے آئے ہو؟ اس دفعہ خان نے اردو میں پوچھا تھا، لیکن انداز وہی تھا۔ میرا نام حماس ابراہیم ہے، یہ میرے دوست ہیں اور ہم دنیا دیکھنے نکلے تھے، گھومتے پھرتے یہاں نکل آئے، بہت خوبصورت جگہ یہ، ویسے کیا نام ہے یہاں کا؟ اس نے معصومیت کے ریکارڈ توڑتے ہوئے پوچھا۔ شیرخان اسے مشکوک نظروں سے گھورا تھا۔ جینز اور ٹی شرٹ کے ساتھ لیدر کی جیکٹ پہنے، کندھے پر بیگ ٹانگے وہ ایک خوش شکل نوجوان تھا۔ صحیح بول رہی ہے؟ خان نے سمیر کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ تصدیق بھی دیکھ کس سے کر رہا ہے؟ مشر اور فہام نے مشکل سے ہنسی ضبط کی۔ 100% صحیح بول رہے خان صاحب، اس کا نام حماس ابراہیم ہے، ہم سب اس کے دوست ہیں اور دنیا گھومنے نکلے تھے اور غلطی سے یہاں نکلے۔ آپ کہیں گے تو ابھی کبھی یہاں سے چلے جائیں گے، لیکن ایک تو ہماری گاڑی خراب ہے، اور دوسرا ہم اتنی جلدی واپس بھی نہیں جا سکتے، اندھیرا ہونے والا ہے، اور تیسرا رات کے وقت تو ہم سب کو ہی ٹھیک نظر ہی نہیں آتا، کام کرنا چھوڑ دیتی ہیں آنکھیں، فضول میں یہاں وہاں گاڑی ٹھوک دیں گے، نام آپ پر آئے گا، اگر چل بسے تو آپ ہمیں یہاں کے کسی بڑے آدمی، میرا مطلب ہے سردار وغیرہ جو بھی ہم سے ملوا دے، تاکہ ہم رات بسر کر کے صبح فجر پڑھ کے یہاں سے نکل جائیں، یا پھر چاہیں تو ہمیں اپنا مہمان بنا لیں، ہم ہرگز برا نہیں منائیں گے۔ سمیر کے بنا بریک لگائے تواتر سے بولنے پر شیرخان ناپسندیدگی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ صاف لگ رہا تھا کہ اس کے پلے ایک لفظ نہیں پڑا۔ یہ جو تم نے ابھی بولا ہے اس کو دوبارہ بولو، لیکن بہت آرام سے۔ اس نے تکم سے کہا،
یہاں ٹرائی اگین کا سین نہیں ہے، تو سائڈ پر ہو، اب میں کوشش کرتا ہوں۔ اس کو پیچھے کرتے ہوئے فہام آگے آ کر بولنا شروع ہو گیا۔ اتنی دیر خاموش رہ کر اس کی زبان پہ خارش جو ہونے لگی تھی۔ گر تو شیر خان کو اس کی بات سمجھ نہ آ رہی ہوتی تو فہام کا انداز دیکھ کر اسے یہی لگنا تھا کہ وہ اپنے یار دوستوں کے ساتھ پشاور پہ حملہ کرنے آیا اور ابھی وہ اسے یہاں سے فوراً سے نکل جانے کے لیے دھمکا رہا ہے۔ اوئے، فرال کے ابا کا کیا نام ہے؟ اسی سے پوچھ لیتے وہ کہاں رہتے ہیں۔ مشر نے حماس کے کان میں گھس کر کہا، اس کو پتہ ہوگا؟ لے کیوں نہیں پتہ ہوگا؟ اس فوج کو لے کر پشاور کی رکھوالی پہ نکلا ہوا ہے، معلوم تو ہوگا ہی نا۔ ہاں، لیکن وہ کہتی تھی کہ اس کے ابا جی بھی کسی قبیلے کے سردار ہیں۔ اب پتہ نہیں وہ مذاق میں مجھے ڈرانے کو کہتی تھی یا سچ میں ایسا۔ گال کھجاتے ہوئے وہ کنفیوز لگ رہا تھا۔ خیر ہے، پوچھ کر دیکھ لیتے ہیں۔ خان بھائی، یہاں کسی قبیلے کے سردار کا نام وجاہت یوسف صحیح ہے کیا؟ حماس نے تو عام سے انداز میں پوچھا ہی تھا، لیکن اس کی آنکھوں کی پتلیاں فوراً پھیلی تھیں، چہرے کے رنگ بھی بدل چکے تھے۔ تم کیسے جانتے ہو؟ تم تو آئی پہلی بار ہو یہاں۔ خان کی اگلی بات نے ان کے حواس اڑا دیے۔ اب یہ تو سوچا ہی نہیں تھا۔ وہ آپ کے شہر کا ایک لڑکا تھا نا، وہ ہماری یونیورسٹی میں پڑھتا تھا، اسی نے بتایا ہم کو۔ جلدی سے سنبھلتے ہوئے مشر نے اٹک کر جو میں آیا کہہ سنایا۔ شکر، ان لوگوں نے بھی بے ساختہ شکر کا سانس لیا۔ کیا نام تھا اس کا؟ خان نے سنجیدگی سے پوچھا۔ نام کیا تھا؟ سمیر نے ناسمجھی سے اسی کی بات دہرا دی۔ وہی پوچھ رہا ہوں کہ کیا نام تھا اس کا؟ خان نے گھور کر کہا تو وہ دیکھ کر پیچھے ہٹا۔ سلمان نام تھا اس کا خان بھائی۔ مشر نے جلدی سے فرضی نام بتا کر جان چھڑائی۔ کون سلمان؟ وہ گرجا؟ سلمان خان بھائی صاحب، سلمان خان نام تھا اس کا۔ تو تم لوگ جانتے ہو سلمان خان کو؟ اس نے بروج کھا کر پوچھا۔ ارے ایسا ویسا، ہمارا تو جگری یار تھا وہ، ہم سے سینئر تھا لیکن دوستی بڑی گہری تھی جی ہماری، پوری یونیورسٹی ابھی تک ہماری مثالیں دیتی ہے۔ حماس شاید کچھ زیادہ ہی اوور کانفیڈنٹ ہو گیا تھا، جبھی تو خان کے لبوں پہ ڈرانے والی پر اسرار سی مسکراہٹ کو نہ دیکھ پایا۔ خیر، جس سردار وجاہت خان یوسف زئی کے بارے میں تم پوچھ رہے ہو، ہم ان کے سب سے بڑے بیٹے شیر خان ہیں۔ اس نے اپنا تعارف کروایا تھا یا ان سب کے سر پہ بم پھوڑا تھا؟ فرال کے ابا وجاہت خان کا بیٹا شیر خان، جس کے نام سے وہ کئی بار مجھے ڈرا چکی ہے، لیکن فرال کے ابا کا بیٹا فرال کا کیا لگا؟ حماس کو لگ رہا تھا کہ اس کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں مفلوج ہو چکی ہیں۔ ابے بے وقوف، یہ فرال کا بھائی لگا نا، یعنی کہ تیرا ہونے والا سالہ، بلکہ خطرناک سالہ۔ اس کی اونچی آواز سے بڑبڑانے پر سمیر نے اس کی طرف جھکتے ہوئے دھیمی آواز سے گرج کر کہا، میرا سالہ؟ یہ لالا شیر خان؟ یا اللہ مجھے بچا لے۔ وہ تقریباً بے ہوش ہونے کو تھا۔ جانے کتنا وقت گزر گیا تھا، وہ نڈھال سا اسی پتھر پہ بیٹھا تھا جب ایک انسانی چیخ پر وہ چونک اٹھا۔ پہلا فرصت میں ہانیہ کی طرف ہی دھیان گیا تھا۔ بچاؤ بچاؤ مجھے! چیخنے کی آوازیں تواتر سے آ رہی تھیں۔ وہ فوراً الرٹ ہو چکا تھا۔ ہانیہ کہاں ہو تم؟ آواز کے تعاقب میں بڑھتا وہ جواباً بولتا جا رہا تھا تاکہ اگر اسے صفوان کی آواز پہنچ بھی رہی ہو تو اس کا ڈر کم ہو جائے، اسے کوئی ڈھونڈتے ہوئے وہاں آ پہنچا ہے۔ اوہ شٹ! اندھیرے کے باعث ایک پتھر سے ٹھوکر کھا کر وہ لڑکھڑا کر بمشکل ہی خود کو گرنے سے بچا پایا تھا جب بھی کوئی پیچھے سے بری طرح اس کی پشت سے ٹکرایا۔ وہ بھی لمحہ ضائع کیے بنا فوراً پیچھے مڑا، جہاں وہ اس کے مضبوط جسامت سے ٹکرا کے نیچے گر چکی تھی۔ اف میرے اللہ! وہ نیچے بیٹھی کراہتی ہوئی پیشانی مسل رہی تھی جب صفوان کی ٹارچ کی روشنی چہرے پر پڑنے سے بے ساختہ دونوں ہاتھ چہرے پر رکھ کر آنکھوں کو چھپایا۔ صفوان کو اپنی بصارت پہ یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ صحیح سلامت اس کے سامنے موجود ہے، ورنہ تو اسے لگا تھا کہ وہ ہانیہ پر فاتح پڑھ کے ہی وہاں سے جائے گا۔ تم ٹھیک ہو ہانیہ؟ صفوان نے ٹارچ کا رخ دوسری طرف کرتے ہوئے اسے بازو سے پکڑتے ہوئے نیچے سے اٹھا کر اس پتھر پہ بٹھایا جہاں وہ کچھ دیر پہلے بیٹھا تھا۔ میں ٹھیک ہوں، لیکن اگر آپ کو نہ دیکھتی تو شاید خوف سے مر جاتی۔ وہ گہرے سانس لیتی ہوئے دقت سے بول رہی تھی، نہ جانے کہاں سے بھاگتی ہوئی آئی تھی۔ میں تو اس جنگل میں بھٹک ہی گئی تھی، شکر ہے آپ یہاں آ گئے۔ تم چیخ کیوں رہی تھیں؟ کوئی زہریلا سانپ یا خطرناک جانور دیکھ لیا تھا؟ صفوان نے پنجوں کے بل اس کے پاس بیٹھتے ہوئے فکر مندی سے پوچھا۔ زہریلا سانپ؟ خطرناک جانور؟ ارے نہیں بھائی ڈاکٹر صفوان، مجھے ان چیزوں سے ڈر نہیں لگتا۔ حیرت سے پلکیں جھپکتے ہوئے ہانیہ اس کی بات دہرائی، پھر ہاتھ جھلا کر کہا، تو پھر کیوں چیخ رہی تھیں آپ؟ صفوان کا سوال اب بھی وہی تھا، لیکن لہجے میں اب کے برہمی سی تھی۔ وہ میں درخت کے ساتھ کھڑی تھی کہ پتہ نہیں کہاں سے وہ منحوس بندر درخت سے لٹک کر میرے گلے میں سے اسٹیتھوسکوپ چھین کر لے گیا، اور صرف یہی نہیں، اس نے درخت سے کوئی پھل بھی توڑ کر میرے سر پہ مارا تھا۔ تو تم کیا اسے اسٹیتھوسکوپ واپس لینے کے لیے درخت پہ چڑھ گئی تھیں، اور پھر پیر پھسل جانے کی وجہ سے گرنے کے باعث تم چیخنے لگی؟ صفوان نے اس کی باتوں چکر اپنا خیال ظاہر کیا۔
نہیں نہیں ڈاکٹر، مجھے کہاں درخت پہ چڑھنا آتا ہے، میں نے تو بس غصے میں ایک پتھر ہی اس کو مارا تھا، لیکن اس نے تو چیخ چیخ کر اتنے سارے بندروں کو جمع کر لیا تھا، جبھی تو میں ڈر کے وہاں سے بھاگی تھی، اور دیکھیں یہاں آپ مل گئے مجھے۔ ویسے تمہیں وہاں سے بھاگنا نہیں چاہیے تھا، کیا پتہ اس بندر نے تمہارے استقبال کے لیے اپنے قبیلے والوں کو جمع کیا ہو، آفٹر آل تمہارا تعلق بھی تو ان کی برادری سے ہی ہے نا۔ وہ ہاتھ جھاڑتے ہوئے وہاں سے اٹھ کھڑا ہوا۔ ہانیہ کو اس کی بات پہ گہرا صدمہ ہی تو لگا تھا، آنکھوں میں شدید ناراضگی بھر کے اسے دیکھا۔ ویسے تو ان جانوروں نے کافی جشن منایا ہوگا تمہاری آمد پر، ہے نا؟ آخر کتنے عرصے بعد ان کی ملکہ ان سے ملنے آئی تھی، پارٹی تو ہونی چاہیے تھی۔ کیسی فضول باتیں کر رہے آپ، ایسا کچھ نہیں ہوا تھا، وہ منہ پھلا کر بولی۔ واقعی میں بہت افسوس ہوا، شاید وہ تمہیں پہچانے نہیں ہوں گے، لیکن تمہیں انہیں انٹروڈیوس کروانا چاہیے تھا، انہیں بتاتی تو صحیح کہ اے جانوروں مجھے ڈراؤ مت، میں تمہارے قبیلے کی ملکہ رہ چکی ہوں۔ ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے اس نے جواب دینا بھی ضروری نہیں سمجھا۔ آپ اتنی دیر سے کیوں آئے، پتہ کتنی بھوک لگ رہی تھی مجھے؟ صرف اس کا دھیان بٹانے کو ہانیہ نے نروٹھے انداز میں کہا۔ بھوک لگ رہی تھی تو کوئی تیتر یا بٹیر بھون کر کھا لیتی، ویسے تو تم کچا کھانے کی صلاحیتیں بھی کافی اچھی رکھتی ہو، بلکہ تو جنگل والوں کو تمہاری بھوک کا خیال کرتے ہوئے خود سے ہی 10-12 جانور دان کر دینے چاہیے تھے، لیکن خاصے بے مروت نکلے ہیں، اپنی ملکہ کی خاطرداریاں نہیں کی۔ افسوس سے زیادہ وہ طنزیہ انداز میں بولے جا رہا تھا۔ اور پہلے تو مجھے یہ بتاؤ کہ تمہیں کس احمق میں مشورہ دیا تھا کہ اس جنگل میں آ کر جانوروں سے ملاقات کرنے کا؟ پریشانی ختم ہوتی سبحان کا غصہ اود کر آیا تھا۔ میں تو بس باغ دیکھنے کے لیے نکلی تھی، اس کا بیسٹ موڈ آن ہوتے دیکھ وہ منمنا کر بولی۔ باغ دیکھنے کے لیے نکلی تھی، وہ بھی اس جنگل میں؟ کیا بات ہے تمہاری ڈاکٹر ہانیہ، اس جنگل میں کیا جانوروں نے پارٹ ٹائم میں پھل اگانے کا کاروبار شروع کر رکھا ہے؟ وہ بات نہیں ہے، آپ سننے تو صحیح۔ اس کے تیز تیز اٹھتے قدموں کا وہ مشکل ساتھ دیتے ہوئے وہ ہانپتے ہوئے کچھ بولنا چاہ رہی تھی، لیکن وہ تو کچھ سننے کو تیار ہی نہیں تھا۔ معلوم ہے تمہاری وجہ سے کتنا وقت ضائع ہو چکا ہے، اور تمہارا فون کہاں ہے تمہارا؟ کہہ دو کہ اب وہ بھی بندر چھین کر لے گیا تھا۔ اچانک سے یاد آنے پر اس نے ماتھے پہ لاتعداد بل ڈالے اسے گھورتے ہوئے پوچھا۔ میرا فون تو آپ کی گاڑی میں ہی رہ گیا تھا، اس کے غصے پر وہ آہستہ آواز سے بولی۔ میرا دل کر ہے تمہیں یہیں کسی درخت سے باندھ کر چلا جاؤں۔ ایسا مت کیجیے گا ڈاکٹر سبحان، ورنہ تو میں خوف سے مر جاؤں گی، وہ بے ساختہ ڈرتی ہوئی چیخ کر بولی۔ آہستہ بولو، تمہاری چیخیں سن کر پھر یہ جانور تمہیں الوداع کہنے کے لیے یہاں جمع ہو جائیں گے، وہ ڈپٹ کر بولا۔ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ برقی سگنل بن کر پٹھانی کا بھائی خود ہمیں اتنے پروٹوکول کے ساتھ لینے آئے گا تو میری توبہ جو میں تیرے ساتھ آنے کی حامی بھرتا۔ فرنٹ سیٹ پہ حماس کے ساتھ بیٹھا وہ مسلسل بولے جا رہا تھا۔ وہ چاروں اس وقت اپنی ہی گاڑی میں موجود شیر خان کی جیپ کو فالو کر رہے تھے۔ میری بات مان تو، اس پٹھانی کا خیال دل سے نکال کر 4 دن یہاں گھوم پھر کر واپس کراچی چلتے ہیں۔ اگر اس کے بھائی کو غلطی سے بھی اپنے ارادوں کی بھنک پڑ گئی تو بس سمجھو یہاں سے اپنی لاشیں بھی واپس نہیں جا پائیں گی۔ ڈر و خوف کے باعث مشر بھی اسے سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ تو کیا بولتا ہے؟ سمیر نے گردن موڑ کر فہام کی رائے لینی چاہیے۔ میں تو پہلے ہی کہہ رہا تھا کہ پہلے نمک منڈی چلتے ہیں، وہاں بیٹھ کر آرام سے تکے کھاتے، فضول میں اس حسین جلاد کے ہاتھوں قتل ہونے کے لیے موت کے منہ میں جا رہے ہو۔ کانوں میں ہینڈ فری ٹھون سے وہ منہ بنا کر بولا۔ شکل پیاری ہو تو انسان کو بات بھی اچھی ہی کرنی چاہیے، حماس نے ڈرائیو کرتے ہوئے بیک مرر سے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ دیکھو میں تم لوگوں کو فضول تسلیاں دلاسے نہیں دینا چاہتا، جو بات سچ ہے وہ بتا رہا ہوں۔ ابھی تو صرف ایک شیر سے ملاقات ہوئی ہے تو یہ حال ہو گیا، ابھی باقی کے 3 بچے بھی ہیں اور ساتھ میں ابا وجاہت بھی تو ہیں۔ اب بیٹا ایسا ہے تو خود سوچ لو باپ کیسا ہوگا۔ اگر اس شیر خان نے رحم کھا کر ہمیں چھوڑ بھی دیا تو، جو کہ ایک ناممکن سی بات ہے، لیکن پھر بھی اگر اس نے چھوڑ دیا تو مجھے کنفرم پتہ ہے اس کا جلالی ابا گردن سے پکڑ کر ہمیں دوبارہ کراچی پھینکنے آئے گا۔ اس نے خاصی صاف گوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کافی خطرناک نقشہ کھینچا۔ دیکھ حماس، ہم یہاں کوئی تیرا رشتہ وشتہ لے کر نہیں آئے ہیں، نہ ہی یہاں پلاننگ سے پٹھانی بھابھی کو اغوا کرنے آئے ہیں۔ ہم ٹورسٹ ہیں، بس 2 دن بعد ہی پشاور گھوم کر چلے جائیں گے۔ کوئی فضول بات ان کے سامنے مت کرنا، تجھے اللہ کا واسطہ ہے، سمیر نے لجاجت سے کہتے ہوئے اس کے سامنے ہاتھ بھی چھوڑ دیے تھے۔ تم لوگ اس طرح کی باتیں کر کے میرا بی پی بڑھائے جا رہے ہو۔ اسٹیئرنگ پر سختی سے ہاتھ جمائے اس کے چہرے پر ڈر و خوف چھلکنے لگا تھا۔ جبھی شیر خان کی جیپ ایک بڑی سی پرانی طرز پہ بنی لیکن انتہائی خوبصورت سی حویلی کے احاطے میں جا رکی تھی۔ اس کے پیچھے ہی حماس نے اپنی گاڑی بھی روک دی تھی۔ ابے حماس، تیرا سسرال تو کافی بڑا اور پیارا ہے بھائی، آنکھوں پر سے گوگلز ہٹا کر ماتھے پہ ٹکاتے ہوئے فہام نے ستائش سے اس فلک بوس حویلی کا جائزہ لیتے ہوئے کہا۔ آہستہ بول، ابھی سسرالی اپنا قیمہ بنا کر کراچی ڈیلیور کر دیں گے۔ بشر دانت پیستے ہوئے اسے گھورا۔ جبھی 2 اسلحہ بردار گارڈز ان کے پاس چلے آئے تھے،
جن کی معیت میں چلتے ہوئے وہ لوگ اس بڑے سے برآمدے میں آ پہنچے تھے، جہاں سرخ پتھروں کے بچھے فرش پہ کافی تعداد میں چارپائیاں بچھی ہوئی تھیں۔ پاس ہی پانی کے کولر اور اسٹینڈ فین بھی رکھے تھے۔ آج کیا پٹھانی کی مہندی کی تقریب ہے جو اتنے لوگ جمع ہیں؟ سمیر نے حیرت سے وہاں موجود لوگوں کو دیکھ اچنبے سے پوچھا، لیکن جواب میں حماس کی گھوریاں ہی ملی تھیں۔ سوک دیدہ خلق لالا۔ وہ لوگ شیر خان کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے، جبھی ایک انہی کی عمر کے خوش شکل سے لڑکے نے پشتوں میں ہی اسے استفسار کیا۔ کراچی سے آئے ہیں پشاور گھومنے، جگہوں کا معلوم نہیں تھا تو میں انہیں اپنے ساتھ لے آیا۔ بابا خان ابھی تک فارغ نہیں ہوئے؟ نہیں لالا، دین خان کی زمینوں کا معاملہ ہی حل کروا رہے ابھی تک۔ چلو ٹھیک ہے فضل۔ وہ سر ہلاتے ہوئے پھر سے آگے بڑھنے لگا، لیکن ان چاروں نے ایک بھی قدم آگے نہیں بڑھایا۔ جس طرح سے پشتوں میں بات کرتے ہوئے شیر اور فضل خان انہیں دیکھ رہے تھے، انہیں پکا یقین ہو چلا تھا کہ ضرور فرال کے بھائی کو ان کے ارادوں کی بھنک پڑ گئی ہے۔ اب وہ یقیناً اپنے چھوٹے بھائی کو ان کی قتل کی تیاری کا حکم دے رہا تھا۔ کیا ہوا؟ انہیں وہیں جمے دیکھ شیر نے ناسمجھی سے پشتوں میں انہیں پوچھا، جو بوکھلا اٹھے تھے کہ پتہ نہیں اس نے کیا کہہ دیا۔ چلو، ان کی ہمایاں اڑاتی شکل کو دیکھ کر شیر نے اردو میں کہا، پھر کافی سارے مردوں کے جھرمٹ میں بیٹھے اس باوقار سی شخصیت کے پاس لے آیا۔ سلام بابا خان۔ ان کے سامنے سر جھکائے وہ مؤدب سا سلام کرتے ہوئے ان کے ہاتھ چوم رہا تھا، جبکہ وہ لوگ تو حیرت سے منہ کھولے بابا خان کو دیکھ رہے تھے، جو ہو بہو شیر خان کی کاپی تھے، بلکہ نہیں، شیر خان ان کی کاپی تھا، کیونکہ شیر خان طاقتور اور نوجوان تھا، جبکہ وہ درمیانی سی تھوڑی زیادہ عمر کے لگتے تھے، لیکن اس عمر میں بھی ان کی صحت قابل رشک تھی۔ جسامت میں تو وہ اسی کے جیسے تھے، سر اور داڑھی کے بالوں میں بھی سفیدی اتری ہوئی تھی، ایک دبدبا اور بردبار سی سنجیدگی جو ان کے چہرے پر پھیلی تھی، جو مقابل کو خود ہی نظریں جھکانے اور مؤدب بننے پہ مجبور کر دیتی تھی۔ وائٹ کلر کی بے داغ اور شکنوں سے پاک لباس میں سیاہ رنگ کی ویسٹ کوٹ کے ساتھ پٹھانی ٹوپی سر پہ رکھے، وہ اپنے مخصوص لکڑی کے بنے تخت پر گاؤ تکیے سے ٹیک لگائے براجمان تھے۔ جوانی میں تو یہ شیر خان سے بھی زیادہ چاقو چوبند اور ہینسم ہوں گے یقیناً، بشر نے ستائش سے بڑبڑا کے کہا تھا، لیکن ان تینوں نے بھی اس کی تائید کی تھی۔ وہ بڑا سا برآمدہ جسے بیٹھک کہا جاتا تھا، وہاں ہر شام کھلے آسمان کے نیچے اسی طرح کی محفل سجا کرتی تھی، جہاں قبیلے کے لوگ اپنے مسئلے مسائل لے کر وجاہت خان یوسف زئی کی خدمت میں حاضر ہوا کرتے تھے، جن کے حل وہ ایک ایک نقطے کو پرکھنے کے بعد کافی دیانتداری سے معاملہ فہم انداز میں کرتے تھے۔ شیر خان کی ہدایت پر آج جلدی یہ محفل برخاست کر دی گئی تھی۔ وجاہت خان کو سلام کر کے وہ چاروں بھی آمنے سامنے بڑی چارپائیوں پر بیٹھ گئے تھے، جن کی دائیں طرف ہی ان کا تخت رکھا تھا۔ کچھ دیر پہلے ہی ملازم انہیں مٹی کے بڑے سے گلاسوں میں موجود خوش ذائقہ سی لسی دے کر گئے تھے، جبکہ شیر خان قریب ہی ایک لکڑی کی کرسی پہ بیٹھا ان کا تعارف کروا رہا تھا۔ بات سنو میری، اسے فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھولتے دیکھ صفان نے ترنت روکا۔ ابھی کچھ رہ گیا میری عزت افزائی کرنے کے لیے تو کہہ دے ڈاکٹر، میں ہرگز برا نہیں مناؤں گی، بلکہ چپ چاپ سر جھکا کر سن لوں گی۔ آخر کو غلطی میری ہی تھی، مجھے جنگل میں آپ کو بتا کر جانا چاہیے تھا، تاکہ آپ بھی میرے ساتھ چل کر ان جانوروں کا حال احوال پوچھ لیتے۔ آخر کیا پتہ آپ کی بھی کوئی پرانی رشتہ داری نکل آتی ان کے ساتھ۔ منہ پھلا کر وہ شدید ناراضگی سے بولی۔ راستہ نہ ملنے کے باعث وہ لوگ 1 گھنٹے تک اس گھنے جنگل میں بھٹکتے رہے تھے، اور اس دوران غصے میں بھرے صفان نے اچھی خاصی اسے سنائی تھی، جو باہر آنے کے بعد بھی خاموش نہیں ہوا تھا اور اب پتہ نہیں کیا کہنے والا تھا۔ یا خدایا، پہلے بندے کی بات سن لیا تو کرو، وہ کہنا کیا چاہتا ہے؟ اپنے اندازے لگا کر نان سٹاپ شروع ہو جاتی ہو۔ صفان نے غصے سے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ ہاں تو مجھے لگا۔ بس خاموش ہو جاؤ، اس نے ترشی سے ہانیہ کی بات کاٹی۔ لسن، میرے سر میں اس وقت انتہائی درد ہو رہا ہے، اور میں یہ سفر بہت پرسکون طریقے سے گزارنا چاہتا ہوں۔ اگر تم نے ایک لفظ بھی اور کہا، میں ہرگز لحاظ نہیں کروں گا۔ سختی کے ساتھ اسے باور کرواتے بھی یہ وہ ڈرائیونگ سیٹ سنبھال چکا تھا، جب وہ بھی برے منہ بناتی فرنٹ سیٹ پر بیٹھی۔ کراچی میں کہاں سے آئے ہو؟ وجاہت خان نے ان چاروں کا تنقیدی جائزہ لیتے ہوئے حماس سے پوچھا۔ ان کے بیگز بھی قریبی اسٹول پر پڑے تھے، وہ سبھی اس وقت جینز شرٹ اور جیکٹ میں وینس گھڑیوں سے ہاتھوں کو سجائے اور مہنگے ہیئر کٹ کے ساتھ ماحول میں کافی انفٹ سے لگ رہے تھے۔ وہاں موجود کسی بزرگ سے لے کر ایک چھوٹے بچے تک نے بھی شلوار قمیض اور ٹوپی پہن رکھی تھی، اور ایک وہ تھے جو مکمل اس وقت کراچی کو ریپرزینٹ کر رہے تھے۔ ہم DHA میں رہتے ہیں بابا خان۔ خالی گلاس واپس کرنے کے بعد شکریہ کہتے ہوئے اس نے سعادت مندی سے انہیں جواب دیا، جو ڈر و خوف انہیں لاحق اب اس کا اثر آہستہ آہستہ کم ہو رہا تھا۔ کرتے کیا ہو تم لوگ؟ پختون لب و لہجے میں روانی سے اردو بولتے ہوئے وہ کافی سوبر شخصیت کے مالک لگتے تھے۔ اسٹوڈنٹ ہیں جی، پڑھائی کرتے ہیں، جامعہ کراچی میں بزنس پڑھتے ہیں، خوش اخلاقی کے ریکارڈ توڑتے ہوئے اب کے فہام نے جواب دیا تھا۔
چلو پھر کچھ دن ہمیں اپنی مہمان نوازی کا موقع دو. ہمیں یقین ہے پشاور شہر سے تم کافی خوش ہو کر لوٹو گے. شیر ہمارے مہمانوں کو مردانے میں لے جاؤ، لمبے سفر سے آئے ہیں، تھک گئے ہوں گے. ان کے لیے پرتکلف سی دعوت کا اہتمام بھی کرو. بیک وقت دونوں سے ہم کلام ہونے کے بعد انہوں نے شیر سے کہا، جو سعادت مندی سے سر ہلاتے ہوئے انہیں اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کرتے ہوئے آگے بڑھ گیا. تمہاری کھیر نہیں بنی ابھی تک؟ وہ بے صبری سے کہتی ہوئے کچن میں چلا آیا تھا، جہاں وہ زرمین اور انیزہ کے ساتھ ڈنر کی تیاری کروانے کے ساتھ ساتھ کھیر بھی بنا رہی تھی. بس تھوڑی دیر. شیشے کے باؤل میں موجود گرم گرم کھیر پہ ڈرائی فروٹ سے سجاوٹ کرتے ہوئے اس نے مصروف سے انداز میں جواب دیا. لاؤ میں کروں. اس کے ہاتھ سے ڈرائی فروٹس کی پلیٹ لیتے ہوئے کنان نے کہا تو وہ امائزہ کے ساتھ مل کر ٹیبل پہ کھانا رکھنے لگی. سواش آیا نہیں ابھی تک؟ سربراہی کرسی سنبھالتے ہوئے زوار ملک نے حاضرین محفل پہ نظر ڈالتے ہوئے پوچھا. کھانے کی میز پر سبھی موجود تھے سوائے اس کے. آ گئے ہیں ڈیڈ، شاور لے رہے ہیں. چیئر گھسیٹ کر بیٹھتے ہوئے اس نے جواب دیا. پھر کچھ ہی دیر میں وہ سیاہ کرتا شلوار میں نکھرا ستھرا سا وہاں آیا. گیلے بالوں کو پیچھے کی جانب سیٹ کر رکھا تھا. آستینوں کے کف کو کوہنیوں تک پلٹتے ہوئے وہ ہمیشہ کی طرح سامنے بیٹھنے کی بجائے امائزہ کی ساتھ والی کرسی پر بیٹھا تھا. تمہارے کیس کا کیا بنا سواش؟ میرے خیال سے تو کافی ہیئرنگ ہو چکی ہیں، اب تک کوئی نتیجہ کیوں نہیں آیا؟ امید تھی کہ مقدمہ خارج ہو جاتا، لیکن کچھ فائلز ملنے کی وجہ سے اس کیس کو دوبارہ سے شروع کیا گیا. معاملہ ہائی کورٹ تک پہنچے گا. ہو سکتا ہے کچھ روز میں مجھے بھی اسلام آباد جانا پڑے. اپنے بھاری لب و لہجے میں نارمل سے انداز میں جواب دیتے ہوئے اس نے امائزہ کے سامنے رکھی پلیٹ اٹھا کر اپنے سامنے رکھ لی تھی، جس میں اس نے کچھ سیکنڈ پہلے ہی چاول ڈالے تھے. یہ ایک ہائی پروفائل کیس ہے سواش، زیادہ سے زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے تمہیں. جی ماموں. وہ سعادت مندی سے سر ہلاتے ہوئے کھانا شروع کر چکا تھا. کوئی بات نہیں آپی، آپ میرے ساتھ شیئر کر لیں. ربا نے شرارت سے کہتے ہوئے اپنی پلیٹ اس کی جانب کھسکاتی تھی. اٹس اوکے، تم کھاؤ. اس نے مسکراتے ہوئے واپس اس کی جانب بڑھا کر دوسری پلیٹ اٹھا لی تھی، لیکن کنکھیوں سے سواش کو گھورنا نہیں بھولی تھی، جو رغبت سے کھانے کی طرف متوجہ تھا. کنان، تمہاری حماد سے کوئی بات ہوئی؟ انیزہ نے کھانے سے ہاتھ روک کر کنان سے پوچھا. ہاں شام میں ہوئی تھی، کہہ رہا تھا ابھی اسلام آباد میں ہے، کل مری کے لیے نکلیں گے. اس نے شانے اچکا کر جواب دیا. جبھی سمرین فریج میں سے کھیر کا ڈونگا لے آئی تھی جسے ٹھنڈا ہونے کے لیے رکھا تھا. مجھے تو اس لڑکی کی فکر ہوتی ہے، ایگزام سر پر ہیں، خود گھومنے پھرنے نکل گیا. زرمین شروع سے ہی اس کے جانے کے حق میں نہیں تھی، لیکن زوار ملک سے سفارش کروا کر حماس نے انہیں منا ہی لیا تھا. کچھ بھی کہو زرمین، لیکن ان تینوں میں سب سے قابل اگر کوئی ہے تو وہ حماس ہی ہے. میں جانتا ہوں ڈیڈ آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں، آخر کو اس نے آپ کے بزنس کو سنبھالنا ہے. پیالے میں کھیر نکالتے ہوئے کنان نے مسکراہٹ دبا کر کہا. ہاں بالکل، تم دونوں نے اپنی مرضی سے اپنی اپنی فیلڈز چوز کر لی. حماس کا ارادہ بھی انجینئرنگ میں جانے کا تھا، لیکن اس بچے نے میرے ایک دفعہ کے کہنے پر ہی میرا مان رکھ کر کامرس کی فیلڈ سلیکٹ کر لی. زوار ملک کو اس سے کافی امیدیں وابستہ تھیں. کاروبار کے معاملے میں اس کا دماغ بھی ویسے خوب چلتا تھا. ابھی بھی جب کبھی کبھار زوار اسے آفس لے کر جاتے تھے تو کچھ مسئلے ہو جانے پر وہ ایسے ایسے حل چٹکی بجاتے ہوئے پیش کرتا تھا کہ وہ خود اس کی عقل پہ حیران رہ جاتے تھے. ان کی عمر کا ایک بڑا حصہ کاروبار کی فیلڈ میں گزرا تھا، لیکن ان کا یہی حال تھا کہ حماس کی سمجھ بوجھ ان سے کئی گنا زیادہ ہے. ویسے اگر وہ یہاں ہوتا تو یقیناً صدمے سے بے ہوش ہو جاتا کہ آپ نے اس کی تعریف کی ہے. انیزہ نے مسکراتے ہوئے کہا. یہ بھی سچ ہے، کیونکہ آئے دن کسی نہ کسی شرارت پر وہ اکثر ان سے ڈانٹ سنتے ہوئے پایا جاتا تھا. ویل اس کا تو وہ حقدار ہے. ویسے آپ سواش اور امائزہ کے ولیمہ کا کیا سوچا ہے آپ نے؟ اچانک سے یاد آنے پر انہوں نے زرمین سے پوچھا. میں تو چاہ رہی تھی کہ جلد سے جلد اس فرض کو بھی پورا کر لیں. ابھی ٹھہر جائیں ماموں، میں اپنا سارا فوکس اس وقت کیس کو دینا چاہتا ہوں. ٹیشو سے لپ تھپ پاتے ہوئے اس نے فوراً ہی کہا. صرف ایک دن کی تو بات ہے. بات بے شک ایک دن کی ہے، لیکن اس کی تیاری میں یقیناً ایک ہفتہ تو لگے گا ہی، اور میں اپنا مائنڈ بالکل بھی ڈائیورٹ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں. یہ کیس میرے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. ایک دفعہ اسے ختم ہونے دیں، پھر اس کے بعد آپ جب چاہے کر لیں. اس نے کافی سہولت سے انکار کیا تھا. چلو جیسے تمہاری مرضی. وہ کھانا ختم کر کے اٹھ گئے تھے. کیسی بنی ہے کھیر؟ سمرین نے اسے دوسری دفعہ نکالتے دیکھ اشتیاق سے پوچھا. ٹھیک. کیا ٹھیک؟ بس ٹھیک ہی ہے. اچھی نہیں بنی؟ اس نے صدمے سے پوچھا. اسے تو لگا تھا کہ وہ تعریفوں میں رطب اللسان ہوگا. نہیں، سچ میں اچھی نہیں بنی؟ مجھے لگا تھا تمہیں اچھا کھانا بنانا آتا ہوگا. لیکن کیا پتہ نہیں، لیکن یہ تھوڑی کم اچھی ہے. اس نے ہاتھ میں پکڑی شیشے کی پیالے کی طرف اشارہ کر کے کہا. کم اچھی کیا ہوتا ہے؟ جو چیز مجھے پسند نہیں آتی میں اسے برا نہیں کہتا، اس لیے کم اچھی کہہ دیتا ہوں. کیوں تنگ کرے اسے؟ سمرین اس کی باتوں پر مت جاؤ، کھیر واقعی میں بہت ٹیسٹی بنی ہے. امائزہ نے اسے گھورتے ہوئے کہنے کے بعد خوش دلی سے سمرین سے کہا. تمہیں تو اپنی ہی جیسی پسند آتی ہے، لیکن ڈاکٹر صاحبہ میں سچ کہہ رہا ہوں، تمہیں ابھی مزید محنت کرنے کی ضرورت ہے.
تمسخر سے امائزہ کو کہنے کے بعد اس نے افسوس سے سمرین کو دیکھتے ہوئے کہا۔ پھر تیسری دفعہ کھیر پیالے میں نکالنے کی بجائے وہ ڈونگا ہی اٹھا کر لاؤنج میں سواش کے پاس چلا آیا تھا، جس نے ٹی وی پر ٹاک شو لگایا ہوا تھا۔ پسند نہیں آئی تو یہ حال ہے، جب پسند آ گئی تو پتہ نہیں کیا کرے گا، شاید یہ ڈونگا بھی سالم ہی نکل جائے۔ امائزہ کے خیال پہ سمرین نے بھی پورا اتفاق کیا تھا۔ ماہرہ زینب خان کے قلم سے لکھا ناول بس الفت سی ہو گئی ہے، قسط نمبر 25 کا اختتام ہوا۔ آپ سے اگلی قسط میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔